السلام علیکم میرے پیارے دوستو، بھائیو، عزیزو، کیسے ہو؟ خیریت ہے؟ ٹھیک ہے؟ امید ہے آپ خوش ہوں گے۔ اور چائے والی گھومتی ویڈیو کے ساتھ منصف امان ایڈوکیٹ کا آپ کو بہت بہت سلام ہو۔ اور آج ویکنڈ ہے، جمعے کی رات ہے، اور صبح سیچرڈے ہے۔ ہماری تو ہائی کورٹ کی چھٹی ہے۔ اب آپ کا نہیں پتہ کہ آپ کی چھٹی ہے یا نہیں چھٹی ہے۔ تو آج آپ نے نا چائے پینے سے پہلے ایک کام کرنا ہے کہ میرا بیٹا اور میری بہو جو لندن ادھر یو کے میں ہوتے ہیں، یو کے میں، تو انہوں نے ایک اپنا چینل بنایا ہے، سیر سپاٹے والا، سیر سپاٹے والا۔ تو وہ آپ نے جو ہے نا اس کو سبسکرائب کرنا ہے، لازمی کرنا ہے۔ میرا بیٹا ہے، اس کا نام ہے سکندر منصف، اور میری بہو ہے، بیٹی ہے، تو اس کا نام ہے زینب۔ تو آپ نے یہ سبسکرائب کرنا ہے لازمی۔ اس کا لنک آپ کو میرے ٹائٹل میں بھی مل جائے گا اور میرے ڈسکرپشن میں بھی مل جائے گا۔ ویسے ان کے چینل کا نام ہے زیڈ اینڈ ایس ایکسپلور، زیڈ یعنی کہ زینب اینڈ سکندر ایکسپلور، یہ ان کے چینل کا نمبر ہے۔ تو وہ سیریں ویریں ادھر ادھر کی دنیا کی کرتے رہتے ہیں۔ تو آپ کو پتہ بھی ہے کہ میرا بیٹا بھی وہ ایڈوکیٹ ہے، تو آپ ان کو کریں لازمی، یہ میری ریکویسٹ ہے آپ سے۔ اور گھومتی چائے والے جو میرے دوست ہیں نا پرسنل، ان سے لازمی ریکویسٹ ہے، یہ لو اپنا سلام بھی قبول کرو۔ مزہ آ جاتا ہے یار، گھومتی چائے کا تو آپ سے مزہ ہی آ جاتا ہے نا۔ چینل آپ نے کرنا ہے، ہم ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہیں، چینل ضرور کرنا ہے نا؟ ہاں کرنا، چلے، تھینک یو۔ اچھا جی، تو آج یہ تھوڑی سی ڈبروٹی کا ایک پیس میں لایا ہوں۔ میں نے کہا یار وہ نا وہ بھی کھاتا ہوں تھوڑا سا ہلکا سا ایسے، یہ دیکھیں۔ اس کا بھی بڑا مزہ ہے، اس کا بھی بڑا ہی مزہ ہے واقعی، اس کا بہت مزہ ہے۔ ہر چیز کا میں نے کہا مزہ ہے، اگر آپ لینا چاہیں تو ٹھیک ہے۔ یہ ڈیفرنٹ طریقہ ہے ایک، ہم ذرا فرینک ہو کے آپ کے سامنے کھا رہے ہیں۔ بہت مزے کا ہے۔ اچھا جی، آج ایک تو ہماری جسٹس پارٹی جو ہے وہ ہم کیس ہار گئے ہیں۔ میں نے وہ کیس کیا ہوا تھا اسلام آباد سپریم کورٹ میں، تو زلفی بخاری، فردوس عاشق امان، شہباز گل اور ان سب کے خلاف دو پریئر تھیں کہ ڈیول نیشنل جو ہیں، دوہری شریعت والے، وہ مشیر اور وزیر نہیں بن سکتے، اور جو عمران نے بے پناہ 40 سے بھی زیادہ مشیر اور وہ رکھے ہوئے ہیں ترجمان اپنے سارے، جن کو ساری سہولتیں حاصل ہیں، یہ اس کی کیا کہتے ہیں وزیروں والی، تو اس حساب سے یہ نہیں بنتا، آئین کے بھی خلاف ہے، قانون کے بھی خلاف ہے۔ لیکن وہ کیس ہمارا خارج کر دیا جج صاحب نے، چیف جسٹس گلزار صاحب، اور ان کے ساتھ تھے جسٹس اعجاز الاحسن، ثاقب نثار کے جو ساتھ بیٹھتے ہوتے تھے نا۔ اب اس کا ٹیسٹ بھی لیتے ہیں۔ مزے کیے یار، بہت مزے کیے ساری۔ اگر آپ ڈسٹرب ہو رہے ہیں تو ہو رہے ہیں ڈسٹرب، لیکن مجھے بڑے کمنٹس آئے ہیں کہ سر آپ کی بڑی ہمت ہے، جسٹس پارٹی کی ہمت ہے، پی جے پی کی، کہ آپ نے پھر بھی کیس کیا ہے اسلام آباد میں ان کے
ان کے خلاف یہی کیس میں نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں پہلے کیا تھا، وہاں سے اطہر من اللہ صاحب نے خارج کیا، اور اس کے بعد آج سپریم کورٹ میں بھی کیا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو آپ کے ہی تعاون سے میں نے کیا ہے، یہ جسٹس پارٹی نے کیا، آپ لوگ تعاون کرتے ہیں تو ہم کرتے ہیں نا، اور انشاءاللہ ہم یہ ایسے کام کرتے رہیں گے، چاہے کام ہوں یا نہ ہوں۔ آواز اٹھانا بڑی بات ہے، یہی کمنٹس آئے ہیں کہ سر جی آواز اٹھانا ہی بڑی بات ہے، آواز اٹھانا، آپ نے آواز اٹھائی ہے، جسٹس پارٹی نے آواز اٹھائی ہے، کام ہو نہ ہو کوئی بات نہیں۔ تو اس کے بڑے کمنٹس آئے ہیں اور بڑے لوگوں نے شاباش دی ہے۔ تو اس میں مین وجہ پتہ ہے یہی بنی تھی کہ ثاقب نثار نے بدنیتی سے زلفی بخاری کا سو موٹو نوٹس لے کے اس کو لیگلائز کر دیا تھا کہ جا بھائی تو اب تم حلال ہو، باہر کا بندہ بھی ڈیول نیشنل بن سکتا ہے، حالانکہ باہر کا بندہ ایم این اے نہیں بن سکتا، ایم پی اے نہیں بن سکتا، کونسلر نہیں بن سکتا، یہ ہمارے آئین اور قانون میں لکھا ہوا ہے۔ لیکن ثاقب نثار نے کہا تھا کہ نہیں جی ان کو الاؤ کرو، یہ بن سکتے ہیں۔ تو ٹھیک ہے، اس کا حوالہ دے کے جو موجودہ چیف جسٹس ہے اس نے کہا جی اس میں سپریم کورٹ پہلے ہی فیصلہ دے چکی ہے، لہٰذا اس میں ہم جو ہے نا کچھ انٹرفیئر نہیں کرتے، اور اس کیس کو خارجی سمجھیں، اور اس کا تفصیلی فیصلہ بعد میں کروں گا۔ اسی کیس میں ایک جسٹس منیب اختر صاحب ہیں جنہوں نے پہلے قاضی فائز عیسیٰ کے حق میں فیصلہ اختلافی نوٹ لکھا تھا اور سارا کچھ کیا تھا، اس نے عین موقع پہ بینچ میں بیٹھنے سے انکار کر دیا کہ میں اس بینچ میں نہیں بیٹھتا۔ اس کی وجوہات انہوں نے نہیں بتائی، حالانکہ جج وجوہات بتاتے ہیں کہ کیوں نہیں بیٹھتے، کوئی آپ میرے کوئی وکیل رہے ہیں یا آپ کا کوئی جسٹس پارٹی کے ساتھ تعلق ہے یا کیا، کچھ نہ کچھ ریزن بتاتے ہیں کہ کیوں نہیں بیٹھتے جی۔ تو انہوں نے کہا جی میں نہیں بیٹھتا، تو اس لیے پھر وہ اعجاز الحسن کو بٹھایا گیا اور یہ فیصلہ آیا ہے۔ ڈیٹیل فیصلہ ابھی آئے گا انشاءاللہ، تو انشاءاللہ ہم ایسی کوششیں کرتے رہیں گے آپ کے تعاون سے، ٹھیک ہے جی۔ تو باقی میں نے آپ کو بتایا کہ یہ نون لیگ والے جو ہے، نون لیگ کے ساتھ ایک اور ہاتھ ہو رہا ہے، سازش کر رہے ہیں، وہ شہباز شریف کو جیل سے باہر نکالنا چاہتے ہیں، باہر نکالیں گے تو لا محالہ شہباز شریف پارٹی کے اجلاسوں کی صدارت بھی کریں گے، نواز شریف ادھر ہیں نہیں، اپنی پارٹی اپنے ہاتھ میں کریں گے، تو ان کا بیانیہ کا سب کو پتہ ہے، مسلم لیگ نون کے اندر والوں کو بھی پتہ ہے، باہر والوں کو بھی پتہ ہے، وہ ٹکراؤ والی سیاست نہیں کرنا چاہتے۔ وہ جو پی ڈی ایم کا جو ہے نا منشور، یا پی ڈی ایم کا جو ایک بیانیہ ہے اس کے وہ خلاف ہے، وہ خود ہی کہتے ہیں۔ ابھی بھی جب وہ باہر آئے تھے تو انہوں نے آتے ہی کہا تھا کہ یار ڈائلاگ ہونا چاہیے، گفتگو ہونی چاہیے، جبکہ پی ڈی ایم والے مریم نواز، بلاول، مولانا فضل الرحمان یہ کہتے ہیں جی ہمارے ساتھ اب مذاکرات کی بات نہ کرو، ٹائم از اوور، وہ گزر گیا ٹائم، ٹھیک ہے جی۔ پھر میں نے آپ کے ساتھ ایک ویڈیو شیئر کی کہ یہ ارلی الیکشن کیوں ہو رہے ہیں اور لانگ مارچ لمبا کیوں ہو رہا ہے، لمبا کدھر پہنچ گیا؟ نومبر میں ہونا تھا، پھر مولانا فضل الرحمان نے کہا جی دسمبر انشاءاللہ یہ حکومت نہیں دیکھے گی، پھر جنوری، پھر فروری، اب مارچ میں کہہ رہے ہیں مارچ ہوگا۔ میرا خیال ہے لانگ مارچ کی وجہ سے انہوں نے کہا جی مارچ ہی ٹھیک ہے۔ تو یہ اچھی بات نہیں ہے لمبا کرنا، لوگوں نے اس کو پسند نہیں کیا، عام لوگوں نے، کہ پہلے بھی انہوں نے ڈیڑھ مہینے کے وقفہ ڈال کے اب پونے 2 مہینے کا وقفہ ڈالا ہے، پہلے ڈیڑھ مہینے کے وقفے ڈالے ہیں، جلسہ کوئٹہ کے جلسے کے بعد یہ لاہور کے جلسے میں، تو کافی فرق تھا نا پشاور کا۔ تو یہ نہیں ہوتا، ایک موو چلتی ہے تو اس کو ایسے ایسے آگے لے کے چلیں، اس میں جب بریکیں آتی ہیں تو پھر بیچ میں 100 باتیں ہو جاتی ہیں، 100 باتیں ہو جاتی ہیں، 100 باتیں۔
تو پی ٹی آئی جو ہے وہ گھبرائی ہوئی ہے اس وقت، میں آپ کو یہ بتا دوں، بہت گھبرائی ہوئی ہے. اور اچھا، پھر میں نے تو لائٹ باتیں کرنی تھی. اوہ، لائٹ باتیں کرتے ہیں یار. لائٹ باتیں یہ ہیں کہ آج آپ مالٹا کی سیر کریں. مالٹا کھاتے ہیں نا جو، اس کی آج سیر کریں. وہ جو میں نے آپ کو اپنی بیٹی اور بیٹے کا چینل بتایا ہے، Z&S ایکسپلورز، اس کا لنک آپ کو نظر آئے گا، اس کو ڈسکرپشن پہ بھی اور میرے ٹائٹل پہ بھی. وہ لازمی کرنا ہے آپ نے، ٹھیک ہے؟ تو وہاں آپ کو مالٹا کی سیر کریں. ان کی جو ویڈیو ان نے بنائی ہیں جو سب سے اوپر آئی ہوئی ہے نا، مالٹا اوپر لکھا ہوا ہے. تو مالٹا کی انہوں نے وہ تصویریں دی ہیں، ادھر وہ گئے تھے اور دیکھا ہے. میں نے کہا یار ہم تو مالٹا ادھر کھاتے ہیں، سرگودا کا مالٹا بڑا مشہور ہے. نام بڑا پیارا ہے، آپ کو بھی پیارا لگا ہے نا مالٹا. سیدھا سیدھا، یہ بھی نہیں ہے مالٹا میلٹا، یہ سیدھا مالٹا سرگودے والا. تو جی چائے ختم. تو ہم انشاءاللہ کل سیچرڈے ہے، ملتے ہیں. آج رات جس نے فون وغیرہ کرنے ہیں نا وہ کرے 0300472572. خدا حافظ. کچھ لوگ یہ جو ہے نا، یہ جو چائے والی ویڈیو ہے وہ صبح دیکھتے ہیں ناشتے کے وقت، ان کے لیے یہ بریک فاسٹ ہے. جیسے میں نے آپ کو فلم سٹار میرا کا لطیفہ سنایا تھا، یاد ہے کسی کو؟ انہوں نے دوپہر کو اپنا دیا نا خاوند کو کھانا کہ اے جی ڈنر کر لو. انہوں نے کہا جاہل، ڈنر رات والا کھانا ہوتا ہے. میرا نے کہا تو جاہل ہوگا، اے رات دا ہی بچہ ہویا کھانا جڑا تانوں دے رہے ہیں. او مائی گاڈ. چلے جی انشاءاللہ ہنستے رہو بستے رہو، ٹھیک ہے جی. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوتی ہے بڑے اچھے طریقے سے. خدا حافظ.